بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز ویوز یوٹیوب چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نیا پاکستان قومی صحت کارڈ جو ہے اس کا اجرا پورے پنجاب میں کر دیا گیا ہے، جو کہ مختلف شہروں کو مختلف ڈیٹس میں انہوں نے اس میں اپ ڈیٹ کیا ہے کہ آپ یہ شہر اس ڈیٹ میں اس کی سہولت سے مستفید ہو سکتا ہے، دوسرا شہر اس کو کوئی اور ڈیٹ دی گئی ہے۔ جیسا کہ اب تک لاہور، راولپنڈی، بہاولپور کو یہ کارڈ استعمال کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے، اور 9 تاریخ کو فیصل آباد میں یہ کارڈ جو ہے وہ استعمال آپ کر سکیں گے۔ پھر ملتان ہے، گجرانوالہ ہے اور سرگودا ہے۔ یہ سہولت ہر پاکستانی کے لیے ہے۔ جتنے بھی پاکستان کے شہری ہیں جن کے مستقل پتے ان شہروں کے ہیں جن شہروں میں یہ کارڈ زیر استعمال آ سکتا ہے، ان شہروں کے لوگ اس کارڈ کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اب میں نے بہت ساری جگہ کے اوپر یہ دیکھا کہ کارڈ کے متعلق بہت ساری انفارمیشن ہے، آپ کس طرح سے رجسٹر کر سکتے ہیں، آپ نے 8500 کے اوپر میسج کرنا ہے، لیکن کہیں پہ بھی مجھے یہ انفارمیشن نہیں ملی کہ اگر کوئی شخص جو اوورسیز پاکستانی ہے، جو ملک سے باہر بیٹھا ہے، اس کی جو فیملی ہے جو کہ پیچھے پاکستان میں ہے اور وہ اپنی فیملی کا سربراہ بھی ہے، تو وہ صحت کارڈ کس طرح سے حاصل کر سکے گا۔ یہ ساری انفارمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں انتہائی آسان الفاظ میں، تو امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کے بہت فائدہ مند ہوگی، کیونکہ یہ انفارمیشن مجھے کہیں پہ بھی نہیں ملی ہے۔ تو جو لوگ پہلی دفعہ میرے چینل کے اوپر ہیں اور یہ فرسٹ ٹائم مجھے سن رہے ہیں، تو ان سے درخواست ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کیونکہ اگر ایک انفارمیشن آپ دوسرے انسان تک پہنچاتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح سے وہ اس کا آپ فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور خصوصی طور کے اوپر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، کیونکہ جب آپ رائے کا اظہار کرتے ہیں یا کچھ سوال پوچھتے ہیں تو کوئی بھی نیا دیکھنے والا ان سوالات سے بھی آئیڈیا لگاتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک سالڈ انفارمیشن دی گئی ہے، اور اس کا جب میں جواب دوں گا تو لازم بات ہے کہ بہت سے پڑھنے والے جو کومنٹس کو بھی پڑھتے ہیں ان تک بھی وہ چیز پہنچ جائے گی۔ تو چلیے اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ قومی صحت کارڈ ہر خاندان کو دیا جائے گا۔ یہ بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ قومی صحت کارڈ ہر خاندان کو دیا جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ 8500 کے اوپر SMS کرتے ہیں اور آپ کو اس کا رپلائی یہ آ جاتا ہے کہ آپ قومی صحت کارڈ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ ہر خاندان کو ملنا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہر خاندان سے مل کے ہر بندے کو یہ کارڈ ملے گا۔ تو یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ خاندان کس کو کہا گیا ہے۔ تو میں آپ کو کلیئرلی یہ بتانے جا رہا ہوں کہ خاندان کی میننگ کیا ہے یہاں پہ۔ تو خاندان کی میننگ یہ ہے سر، اگر آپ مطلب ایک میاں بیوی ہیں، یعنی آپ اور آپ کی بیوی ہیں اور آپ کے کچھ بچے ہیں، تو اس خاندان کے سربراہ آپ ہیں۔ آپ نے اس کے باوجود آپ نے جب SMS کیا اپنے شناختی کارڈ نمبر کو 8500 کے اوپر، اور آپ کو میسج یہ ملا کہ آپ اس کارڈ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، تو لازم بات ہے کہ آپ سوچیں گے کہ یار میں شادی شدہ بھی ہوں، میرے بچے بھی ہیں، لیکن پھر بھی مجھے یہ انہوں نے بول دیا کہ میں ایلیجیبل نہیں ہوں، تو پھر یہ تو صرف ڈرامہ ہے۔ تو سر یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ وہ سمجھنے والی بات کیا ہے کہ جب بھی آپ، یعنی کہ ہم لوگ پاکستان کے اندر کیونکہ ڈیٹا کی کوئی اتنی وہ اہمیت کبھی رہی نہیں ہے، تو جب سے نادرا آیا ہے تو بہت ساری چیزیں نادرا کے ڈیٹا میں ہم لوگ ریکارڈ نہیں کرواتے۔ آپ جب چھوٹے تھے یا آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو آپ کے فادر صاحب کے زیر کفالت تھے آپ، تو جب آپ اپنے فادر کے زیر کفالت تھے اور اللہ نہ کرے آپ کے فادر دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے نادرا کے اندر اس کا ڈیٹا اپڈیٹ نہیں کروایا، آپ نے نادرا کے اندر یہ نہیں بتایا کہ آپ کے فادر صاحب جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جیسے ہی یعنی آپ کے فادر صاحب اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اگر آپ نان میریڈ ہیں
تو آپ اپنی والدہ کے زیر کفالت آ جاتے ہیں، کیونکہ والدہ جو تھیں وہ آپ کے فادر کے زیر کفالت تھیں، فادر نہیں رہے تو خاندان کی سب سے بڑی آپ کی والدہ ہیں، تو آپ کی والدہ کے زیر کفالت آپ آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نادرا میں کچھ چیزیں اپڈیٹ کرنی ہیں۔ اگر آپ کے فادر صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو آپ نے نادرا میں وہ اپڈیٹ کروانا ہے۔ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ نے نادرا میں اپنا ڈیٹا اپڈیٹ نہیں کروایا تھا تو آپ نے نادرا میں جا کے یہ بھی بتانا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے جو بھی قوائف وہ مانگیں گے وہ بھی آپ کو وہاں پہ دینے پڑیں گے۔ اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ نے نادرا میں ان کا اندراج نہیں کروایا، لائک بے فارم نہیں بنوایا، تو وہ بھی آپ کو بنوانا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نہیں بنوائیں گے تو آپ کے کارڈ کے اوپر آپ کے بچوں کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ تو جو خاندان ہے اس کی کیٹیگرائزیشن اس طرح سے کی گئی ہے کہ نادرا جو ڈیٹا فراہم کرے گا اس کی بیس کے اوپر آپ کو یہ کارڈ ملے گا۔ مثلا میرے فادر دنیا سے رخصت ہو گئے، میری مدر بھی دنیا سے چلی گئی، تو میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے جا کے سب سے پہلے نادرا کے ریکارڈ میں یہ چیز اپڈیٹ کرنی ہے، ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس کو لے جا کر کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم 2 یا 4 بھائی ہیں اور ہم سب کی اپنی اپنی شادی بھی ہو چکی ہے، ہمارے اپنے بچے بھی ہیں، اور آپ نے وہاں پہ وہ ریکارڈ بھی درست کروانا ہے کہ ہم شادی شدہ ہیں۔ اگر وہاں پہ آپ کا ریکارڈ سنگل لکھا ہوا ہے تو اور آپ نے اپنے فادر کا یا اپنی مدر کا ریکارڈ اپڈیٹ نہیں کروایا ہے تو وہ ریکارڈ نادرا کا جو ریکارڈ ہوگا وہ یہ شو کرتا رہے گا کہ اس کے فادر بھی زندہ ہیں، اس کی مدر بھی زندہ ہیں اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو آپ کے کارڈ کے اوپر وہ آپ کو ہمیشہ یہی میسج کرتے رہیں گے کہ آپ ایلیجیبل نہیں ہیں کیونکہ آپ تو اپنے فادر کی زیر کفالت ہیں۔ تو سب سے پہلے جا کے آپ کو اپنا یہ سارا ڈیٹا کریکٹ کروانا پڑے گا۔ جیسے ہی آپ یہ ڈیٹا کریکٹ کروائیں گے اس کے بعد آپ 8500 کے اوپر جیسے ہی آپ ایس ایم ایس کریں گے تو آپ کو فوراً ایک رپلائی آئے گا کہ آپ کا یہ نام ہے، یہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے، یہ آپ کے بچے ہیں اور آپ ایلیجیبل ہو اس پروگرام کے لیے۔ اب دوسری چیز کی طرف آ جاتے ہیں۔ مطلب اگر ایک مطلقہ عورت ہے جس کو طلاق ہو چکی ہے اور اس کے بچے اس کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ مطلقہ عورت جو ہے اپنی طلاق کی رجسٹریشن وہاں پہ کروائے گی نادرا میں کہ میں مطلقہ ہوں اور میرے بچے میرے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو وہ جو عورت ہے جس کو طلاق ہو چکی ہے وہ عورت اپنے خاندان کی سربراہ بھی ہے اور وہی جو ہے وہ اپنے بچوں کی کفیل بھی ہے۔ تو وہ ان کے بچے ان کی کفالت میں ہیں تو وہ کارڈ اس عورت کے نام پہ بن جائے گا۔ اگر کوئی مرد طلاق یافتہ ہے اور اس کے بچے اس مرد کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ مرد جا کے پہلے یہ بتائے گا کہ میں مطلقہ ہوں، یعنی میں نے طلاق دے دی ہے اور میرے بچے میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ میرے زیر کفالت ہیں۔ تو وہ بچے اور وہ مرد جو ہوگا اس کے نام کے اوپر وہ کارڈ بنے گا اور اس کے بچے جو اس کے ساتھ رہتے ہیں جو نان میرڈ ہیں ان بچوں کو وہ اپنے کارڈ کے اوپر علاج کی سہولتیں دے پائے گا۔ اگر کوئی ٹرانسجینڈر ہے تو وہ سنگل خاندان ہوتے ہیں۔ اب ایک اور صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت ہے اس کی شادی ہوئی اور اس کا کوئی بچہ نہیں ہے اور اس کو طلاق ہو گئی تو وہ سنگل خاندان ہے، یعنی وہ اکیلی ہی یہ بتا سکتی ہے کہ نادرا میں میرا یہ ریکارڈ ہے کہ میں طلاق یافتہ ہوں اور میرا کوئی بھی بچہ نہیں ہے، تو ان کو اکیلی کو وہ صحت کی سہولتوں کے لیے ان کو اکیلے کو وہ کارڈ مل جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر میں آپ کو ایک لنک دوں گا جہاں پہ آپ جا کے اپنا شناختی کارڈ نمبر اور نیچے کیپچا ڈالیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اس کارڈ کے لیے ایلیجیبل ہیں یا آپ اس کارڈ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ اگر وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایلیجیبل نہیں ہیں تو آپ اپنی وائف کو نادرا کے دفتر میں بھیج کے اپنے قوائف کو درست کروائیے۔ یعنی اگر آپ نان ایلیجیبل آتے ہیں تو اس میں 90% یہ ہوگا کہ آپ کے والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ ان کا اندراج ابھی تک نادرا کے ریکارڈ میں نہیں ہوا، اور اگر ان کا نادرا کے ریکارڈ میں اندراج نہیں ہوا تو وہ آپ کو ایلیجیبل کبھی بھی نہیں بتائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے سب سے پہلے اپنا ریکارڈ درست کروانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس سہولت کو حاصل کرنا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، بہت سارے غریب لوگ اس سے مستفیض ہوں گے، اور آپ یقین کیجئے کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی تھوڑی بڑی بیماری آ جاتی ہے تو وہ لوگ بیچارے اپنے گھر کی چیزیں بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ علاج اتنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے تردد کرنے سے آپ کو 10 لاکھ روپے کا ایک ہیلتھ انشورنس مل جائے گا جس سے آپ کی فیملی مستفیض ہو سکے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو خاندان کی ڈیفینیشن ہے یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کافی اچھے سے آپ کو
یہ سمجھا دی ہے، آپ کو بہت اچھے سے یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ ڈسکرپشن میں آپ جائیں گے تو آپ کو ایک لنک ملے گا، اس لنک کو جب آپ کھولیں گے تو اس لنک میں آپ اپنی ایلیجیبلٹی چیک کر سکتے ہیں اپنا شناختی کارڈ کا نمبر ڈال کے کہ آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گوگل پلے سٹور کے اوپر اور آئی او ایس سٹور کے اوپر آپ کو ایک ایپلیکیشن ملے گی، اور وہ ایپلیکیشن جو ہے وہ اس کا نام ہے نیا پاکستان قومی صحت کارڈ۔ اگر آپ اپنے موبائل کے اوپر اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ آپ سے سب سے پہلے آپ کا موبائل نیٹ ورک پوچھے گا کہ آپ کون سے موبائل نیٹ ورک کی سم یوز کرتے ہیں۔ آپ نے وہاں پہ اپنا موبائل کا نیٹ ورک دے دینا ہے، نیچے آپ نے اپنا پاکستان کا نمبر، کیونکہ یہاں پہ آپ صرف پاکستان کا نمبر دے سکتے ہیں، آپ نے نیچے پاکستان کا نمبر دے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل ایڈریس دے دینا ہے اور ان کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ کو وہ ویریفیکیشن کوڈ سینڈ کر دیں۔ جیسے وہ ویریفیکیشن کوڈ آپ کے موبائل پہ آ جائے گا، وہاں پہ آپ وہ ویریفیکیشن کوڈ لگائیں گے تو وہ آپ کو ایپلیکیشن میں آگے لے جائیں گے کہ اب آپ اپنا شناختی کارڈ کا نام لکھیے، اب آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیے، اب آپ اپنا شناختی کارڈ کا نمبر لکھیے، اب آپ اپنا پیدائش کا ضلع لکھیے، اب آپ اپنی پیدائش کی تحصیل لکھیے۔ اور جب آپ وہ سب کچھ لکھ لیں گے، میک شور کیجئے گا کہ آپ وہ سارا ڈیٹا درست ڈالیں گے، کیونکہ اگر اس میں آپ سے کوئی غلطی ہوگی تو آپ کے لیے مشکلات آئیں گی۔ اگر مشکلات آئیں گی تو پھر آپ لوگوں نے یہ بلیم کرنا شروع کر دینا ہے کہ اس جو پروگرام ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو صرف ذلیل کر رہے ہیں۔ کوئی بھی لوگوں کو ذلیل نہیں کر رہا ہوتا، ہم لوگ خود اپنی ڈاکومنٹیشن کو کمپلیٹ نہیں کرتے اور بلیم دوسروں کو کرتے ہیں۔ تو آپ نے وہاں پہ جب اپنا پورا ڈیٹا دے دینا ہے تو اینڈ کے اوپر وہ آپ کو یہ میسج کرے گا کہ یہ جو آپ نے سارا ڈیٹا دیا ہے یہ ہم نے نادرا کو سینڈ کر دیا ہے۔ نادرا جیسے ہی اس کو ویریفائی کرے گا، آپ کو ایس ایم ایس کے تھرو بتا دیا جائے گا کہ آپ اس پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اگر آپ یہ جو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، اگر آپ اس کو اوپن کر کے وہاں پہ صرف اپنا شناختی کارڈ اور نیچے کیپچا لکھیں گے تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں تو آپ سے ممکنہ کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو کائنڈلی ان چیزوں کے اوپر ذرا غور کر لیجئے، کیونکہ 9 تاریخ کو فیصل آباد میں بھی شروع ہو رہا ہے، اور جن لوگوں کے کارڈ ابھی تک بنے نہیں ہیں وہ اس انفارمیشن کو اچھے سے سمجھ لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے خاندان کی ڈیفینیشن آپ کو کافی اچھے سے سمجھا دی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے دماغ میں کسی طرح کا کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ وہ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہوگی صحت کارڈ کے حوالے سے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کارڈ آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کارڈ کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کارڈ جو ہے کن بیماریوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں کہ یہ کارڈ او پی ڈی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ کارڈ صرف اس صورت میں آپ استعمال کریں گے اگر آپ کا داخلہ ہو جائے گا ہاسپٹل کے اندر۔ اس کارڈ میں بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی شامل ہیں اور اس کارڈ کے اندر بہت سارے گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی شامل ہیں۔ جہاں سے بھی آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ یہ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں، اور جو بیماریاں اس کے انڈر کور ہوتی ہیں ان بیماریوں کے لیے آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا۔ یہ گورنمنٹ کا ایک بہت احسن قدم ہے، اور میں گورنمنٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی عوام کے لیے ایک اتنا بہترین قدم اٹھایا ہے۔ لیکن یہاں پہ پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس پراپر انفارمیشن ہوتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں چیز موصول نہیں ہوتی، ہم وہ سہولت اٹھا نہیں پاتے، اور ہم اس کا قصوروار جو ہے وہ گورنمنٹ کو ٹھہراتے ہیں۔ تو گورنمنٹ اپنا کام پراپر سے کر رہی ہے۔ میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ یہ سب سے پہلے اپنی ایلیجیبلٹی کو چیک کیجئے، اور اگر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں تو آپ اس کے لیے سب سے پہلا کام نادرا میں اپنا ریکارڈ درست کروا لیں۔ جیسے ہی آپ نادرا میں اپنا ریکارڈ درست کریں گے آپ کو اسی ٹائم پہ ایس ایم ایس موصول ہو جائے گا کہ اب آپ ایلیجیبل ہیں، آپ کو کارڈ مل جائے گا۔ وہ کارڈ کہاں سے ملے گا، وہ کارڈ کس طرح سے آپ کو ملے گا، وہ سب بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال میں نے آپ کو یہ انفارمیشن دی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کارڈ کو یعنی اپنی ایلیجیبلٹی کو چیک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں تو آپ سے کیا کیا مسٹیکس ہوئی ہیں، اور اس کا اندراج جو ہے وہ جا کے آپ نادرا کی جو آفس ہوگا وہاں پہ وہ سارے اندراجات کروا لیں گے، اور جیسے ہی آپ اندراج کروا لیں گے
جو شادی شدہ شخص ہے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا علاج اس کارڈ پہ کروا سکے گا اور وہ اس کارڈ کے لیے ایلیجیبل بھی ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کے بہت کام آئے گی، اور اگر آپ کے یہ کام آتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اپنے کوسچنز جو بھی آپ کے دماغ میں آتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، کیونکہ میں خود اپنے سارے کمنٹس کو پڑھتا بھی ہوں اور اس کے اوپر ان کو جواب بھی دیتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو کارڈ ہے آپ کو کون سی جگہ سے ملے گا، آپ کس طرح سے اس کا استعمال کر سکیں گے۔ آپ کو ہیلتھ کارڈ کے بارے میں ہر انفارمیشن میں ٹائملی پہنچاؤں گا، جیسے جیسے آپ کے کوسچنز آتے جائیں گے ان کے جواب دیتے جائیں گے، تاکہ یہ سہولت جو ہے وہ ہر انسان اس کو حاصل کر سکے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔